دوسرا کیا کرتے ہیں فاسق و فاجر؟ ایک تو عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. اب جب عہد و پیمان کو توڑیں گے تو دنیا میں آ کر خدا کی نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کی چلائیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے. دنیا میں جس کو چاہے اپنا فالوور بنا لیں گے، کبھی کسی ایکٹر کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اب اسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ سے کھلم کھلا بغاوت ہوا، اللہ کے اطاعت سے نکل گئے. دوسرے نمبر پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور یہ لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا یوں کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو کاٹ لیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ لوگ ان رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں جن رشتوں کو، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. دیکھ لیجیے دنیا میں آنے کے بعد آدمی کے ساتھ کئی ساری رشتہ داری ہے. ماں باپ کی رشتہ داری ہے، بیوی کی رشتہ داری ہے، بچوں کی رشتہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ پڑوسیوں کی رشتہ داری ہے، اور ننیالی، ددیالی، خالہ، ادھر خالہ ماموں ہے، اور پھر ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ادھر چچا ہے، پھوپھی ہے، قریبی رشتہ دار جن سے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا کہ ان سب سے جڑے رہو. آدمی ان رشتوں کو کاٹ لیتا ہے، اس نسبت کو کاٹ لیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے کامن طور پر یوں کہا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، کوئی کسی کو ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کافر کے حوالے نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا. آپ دیکھ لیں اللہ نے جن رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا. ایک تو میں بتا دیا کہ ایک ہماری رشتہ داری ماں باپ کی، رشتہ داری پڑوس کی، اور اللہ نے جن کو رشتہ بتایا ایمانی رشتہ ایک دوسرے کے بھائی ہونے کی نسبت سے. ہم کتنا لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. سارا ماں باپ کو شکایت ہے بچوں سے، بچوں کو شکایت ہے ماں باپ سے کہ وہ نہیں جڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں اب جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، کیا اللہ کی اطاعت سے بھی آدمی نکل جائے گا، اور اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب سے بھی آدمی ہٹ جائے گا. تیسرے نمبر پر دنیا میں رہتا ہے تو لوگوں سے تعلقات نہیں بنائے رکھے گا، تعلقات توڑ لے گا، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور محلے والوں سے لڑائی کرتا رہے گا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب ان ساروں کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آدمی اللہ سے کٹ جاتا ہے اور لوگوں سے کٹ جاتا ہے، لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کی حرکات سے، اس کے کاموں سے دنیا کے اندر لوگوں کو نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. سوسائٹی کے اندر ماحول سدھرتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بگڑنے کو ہی فساد کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا بگڑ جانا، ماحول کا بگڑ جانا، اور لوگوں کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے بگڑنے کے اندر اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے. اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. اب اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور سب کو ایک یاد دہانی کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو سمجھنا، نبی کی بات کو سن کر اللہ پر ایمان لانا، یہ ایک الگ بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھ کر یا نبی کی باتوں کو سن کر، اللہ کے بندے جو تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر اسلام سے قریب آتے ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے، کیف تکفرون باللہ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم نہیں تھے دنیا میں، تمہیں زندہ کیا. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو کہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. اللہ کے کتنی انعامات اور احسانات کو یاد کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے. کیا مطلب؟
دنیا میں آنے سے پہلے آدمی سمجھ لیجئے کہ باپ کے پانی اور ماں باپ کے ملنے سے اللہ رب العزت ماں کے رحم میں ایک انسان کی شکل دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ملاپ سے پہلے وہ چیز جس کو اللہ نے سبب بنا کر انسانی شکل دیا، وہ چیز کیا تھی کیا نہیں تھی؟ غذا کی شکل میں، پانی کی شکل میں، کھانے کی شکل میں دنیا کے اندر بکھری ہوئی چیز تھی۔ ہم دیکھیں گے تو انسان کے علاوہ بے جان چیز جو بھی چیز ہے، غذا ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، جو بھی انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد ہی انسان کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں گویا مری ہوئی تھی، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تم جو ماں باپ کے ذریعے سے آئے ہو، ماں باپ کے سے پہلے تمہاری حیثیت ایسی تھی کہ وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اب اللہ نے تمہارے ماں باپ کو وہ ساری چیزیں کھانے کی توفیق دی، وہ ساری چیزیں کھانے کے بعد تمہارے ماں باپ کے اندر اللہ نے تمہاری وجود کو کچھ اجزاء میں، کچھ سیلز جس کو کہا جاتا ہے، سیلز اجزاء کی شکل میں اللہ نے تمہارے ماں باپ کے اندر رکھا تھا، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، گویا تم مردہ تھے۔ وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، جیسے مردہ انسان چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم دنیا میں آنے سے پہلے نہیں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے فوراً تمہیں پیدا کر دیا، زندگی دی، تم کو زندہ کیا، اب دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں انسان میں دنیا کے اندر انسان پیدا ہو جانے کے بعد کچھ زمانہ رہتا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے۔ اب تو اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، تم کو زندگی دیا، ثم یمیتکم، پھر چند زمانے کے بعد تم کو موت دیں گے، پھر تم کو مار دیں گے۔ دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، پھر چلے جانے کے بعد پھر ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے عالم برزخ کا۔ دیکھیے انسان کو دنیا کے اندر جو موت آتی ہے، وہ موت ایسی موت ہے کہ آدمی کو قیامت کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں دوبارہ موت نہیں ملنے والی ہے، چاہے آدمی جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، موت یہی ایک بار ہے۔ کل قیامت کے دن ایک مرتبہ اللہ رب العزت اپنی شان بتانے کے لیے ساری انسانیت کو پھر دوبارہ وہاں پر زندہ کر دینے کے بعد پھر اللہ مار دیں گے، پھر اللہ مار دیں گے، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ موت دے دیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کون بڑا ہے؟ دنیا کے اندر بڑے بادشاہ بنتے تھے، بڑی طاقت جتاتے تھے، لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ پاور کس کا ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ الملک اليوم للہ الواحد القہار، ملک اور طاقت تو آج ہمارا اس واحد قہار کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت وہاں۔ تو دنیا میں موت آنے کے بعد قیامت میں گویا موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ اللہ فرماتے ثم یمیتکم، پھر تم کو دنیا میں موت دے دی جائے گی، ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون۔ دنیا میں موت ہے، ثم یحییکم، تم کو دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کریں گے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، احیاکم، ہم نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے دی جائے گی، ثم یحییکم، پھر کل قیامت کے دن تم سب کو زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو جو ہے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت کے پاس جب آدمی پہنچے گا تو وہاں پر جا کر آدمی کا سارا حساب کتاب وہاں شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ، تم نہیں تھے دنیا میں، وکنتم امواتا، تم کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تم کو زندہ کیا،
پھر تم یہاں پر رہتے ہو تو پھر اللہ رب العزت پھر تم کو موت دیتے ہیں، پھر زندگی ملتی ہے۔ موت کے بعد عالم برزخ کا اللہ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، یعنی قیامت سے پہلے تک جو زمانہ گزرے گا وہ عالم برزخ کا زمانہ ہوگا۔ عالم برزخ میں اللہ نے دو مقام بنا رکھے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ سجین میں کون رہتے ہیں؟ برے لوگوں کی روحوں کو جمع کرتے ہیں، کافروں کی، گنہگاروں کی روحوں کو جمع کرتے ہیں، اور علیین میں نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ عالم برزخ چونکہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ نے اس کو تذکرہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر آخرت کی زندگی میں لوٹ کر اسی کی طرف تم سارے لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بتا دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ اپنا تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس آسمان و زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر اس کی عظمت کو، اس کے یقین کو اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں عمل کی شکل میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنے کی اور ان باتوں کو سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔